بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میری پیاری طالبات، امید ہے کہ آپ لوگ بالکل خیریت سے ہوں گی۔ طالبات، آج اردو کے لیکچر نمبر 25 میں ہم اپنے نئے سبق کا آغاز کرنے والے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ نیا سبق کیا ہے۔ جیسے کہ آپ جانتی ہیں کہ پچھلی کلاس میں ہم نے نظم حمد کا مطالعہ کیا تھا اور نظم حمد کا جو ہے وہ کام بھی ہم تقریباً کر چکے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب آج جو ہمارا کام ہے یا آج جو نیا سبق ہم شروع کرنے والے ہیں اس کا نام ہے نعت، جو آپ کی اقرا اردو کتاب کے صفحہ نمبر 31 پر موجود ہے، ٹھیک ہے، آپ کو نظر آ رہا ہوگا۔ سب سے پہلے یہ دیکھ لیتے ہیں کہ نعت کہتے کیسے ہیں۔ آپ جانتی ہیں کہ حمد کسے کہتے ہیں؟ حمد اس نظم کو کہتے ہیں جس میں کس کی تعریف بیان کی جاتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی، ٹھیک ہے۔ حمد کون سی نظم ہوتی ہے؟ حمد وہ نظم ہوتی ہے جس میں ہم اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتے ہیں۔ اسی طرح نعت جو ہے اس نظم کو کہتے ہیں جس میں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کی گئی ہو، ٹھیک ہے نا۔ آپ عموماً اپنے اسکول کے پروگرام میں اب تک نعتیں پڑھتے ہوں گے، سنتے ہوں گے، آپ نے بہت ساری نعتیں سنی بھی ہوں گی، اور آپ میں سے کئی بچے ایسے بھی ہوں گی، طالبات ایسی بھی ہوں گی جو اپنے اسکول میں پڑھتی بھی رہی ہوں گی، ان کو اللہ تعالیٰ نے ماشاءاللہ اچھی آواز سے نوازا ہوگا، تو وہ نعت وغیرہ پڑھتی بھی ہوں گی۔ تو نعت وہ کون سی نظم ہوتی ہے؟ نعت وہ نظم ہوتی ہے جس میں ہم اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کرتے ہیں، یعنی ان کی ذات کے حوالے سے، ان کی صفات کے حوالے سے ان کی تعریف جو ہے وہ بیان کی جاتی ہے، ٹھیک ہے میرا بیٹا۔ تو آج جو ہم نظم پڑھنے والے ہیں یہ دراصل ایک نعت ہے، ٹھیک ہے۔ تو آئیے سب سے پہلے ہم اس کی بلند خوانی کر لیتے ہیں۔ بلند خوانی سے مراد یہ کہ میں آپ کو تحت اللفظ میں یہ پڑھ کر بتاؤں گی۔ تحت اللفظ میں پڑھنے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی میں آپ کو اسے بغیر ترنم کے، بغیر اس کے پڑھوں گی، لے کے پڑھوں گی، اور ہر ورڈ، ہر لفظ کا آپ کو جو ہے وہ معنی بھی بتاتی چلی جاؤں گی۔ سب سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ محمد ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم، وہی احمد ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم، لائے پیغام رب، کر گئے کام رب، تحفہ قرآن کا ان کے دم سے ملا، نور پھیلا گئے، راہ دکھلا گئے، حق نے فرما دیا جو بھی ان کا ہوا، ہے وہی کام کا دین اسلام کا، ٹھیک ہے۔ کہ دیکھیے کتنی آسان نظم ہے اور کتنی خوبصورتی سے اس نظم میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف جو ہے وہ بیان کی گئی ہے۔ اب دیکھتے ہیں، سب سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں ہمارے نبی۔ شاعر کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے پیارے نبی ہیں، یعنی وہ تمام نبیوں میں، تمام پیغمبروں میں سب سے افضل ہیں، اور ان کا درجہ جو ہے وہ تمام نبیوں میں سب سے اونچا ہے۔ وہ محمد ہوئے، وہی احمد ہوئے، یعنی وہ محمد ہوئے، تعریف کیا گیا، یعنی ان دونوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو دونوں نام ہیں ان کا مطلب ہی تعریف ہے۔ احمد وہ نام ہے جو انہیں آسمان پر دیا گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تو وہ یعنی دنیا میں کوئی اور ایسی ہستی، کوئی اور پیغمبر ایسا نہیں گزرا جسے یہ دو نام دیے گئے ہوں، اور وہ کیا نام تھے؟ یعنی وہ محمد ہوئے، وہی ایک واحد تھے جن کو محمد کا نام دیا گیا، اور وہی ایک واحد تھے جنہیں احمد کا نام جو ہے وہ دیا گیا۔ لائے پیغام رب، کر گئے کام رب، وہ ہمارے پاس کس کا پیغام لے کر آئے تھے؟ اللہ تعالیٰ کا۔ رب یعنی اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کر آئے تھے،
اور کیا ہوا، انہوں نے اللہ کی طرف سے دیے گئے کام کو مکمل کیا، دیے گئے دین اسلام کی تبلیغ کے کام کو جو ہے وہ انہوں نے پورا کیا، یعنی جو کام ان کے سپرد کیا گیا تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے انہوں نے مکمل کیا۔ تحفہ قرآن کا ان کے دم سے ملا، یعنی اللہ تعالیٰ نے قرآن جو ہے وہ ان پر نازل کیا، تب یہ ہمارے پاس آج تک موجود ہے۔ تو کیا ہوا کہ انہی کی وجہ سے، ان کے دم سے، ان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ قرآن پاک کا جو ہے وہ تحفہ عطا کیا ہے۔ نور پھیلا گئے، راہ دکھلا گئے، یعنی انہوں نے، ان سے پہلے دنیا میں جو ہے وہ کیا تھی، جہالت تھی اور اندھیرا تھا ہر طرف۔ اندھیرے سے مراد یہ نہیں کہ رات تھی، ٹھیک ہے، اندھیرے سے مراد یہ تھا کہ لوگ جو ہیں انہیں اچھائی برائی کا فرق معلوم نہیں تھا، ان کی زندگی وحشیوں کی طرح، جانوروں کی طرح گزر رہی تھی۔ لیکن جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں مبعوث فرمایا اور انہیں پیغمبری کا جو ہے وہ منصب عطا ہوا، تو انہوں نے اپنی تعلیمات سے جو ہے وہ پوری دنیا میں اجالا فرمایا، یعنی لوگوں کو اچھائی برائی کی تمیز سکھائی، انہیں دین کے بارے میں بتایا۔ تو ان کی تعلیمات جو ہیں ان کو نور کہا گیا ہے کہ انہوں نے اپنی تعلیمات کا، دین کا جو نور ہے، جو روشنی ہے، وہ پھیلائی۔ راہ دکھلا گئے، جو لوگ بھٹکے ہوئے تھے، جو لوگ سیدھی راہ پر نہیں چلتے تھے، ان کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے راہ دکھلائی۔ اب سیدھی راہ پر چلنے کا مطلب کیا ہے؟ ایسے یہ نہیں ہے کہ سیدھی روڈ پر نہیں چل رہے تھے، مقصد یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی تعلیمات کو، جو آپ سے پہلے جو پیغمبر لے کر آئے تھے، وہ ساری باتیں لوگ بھول چکے تھے، تو آپ نے ان کو دوبارہ سے وہ ساری باتیں یاد کرائیں، اللہ کا پیغام یاد کرایا اور اللہ کی طرف بلایا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے حق نے فرما دیا جو بھی ان کا ہوگا، یہ نبی پاک کے بارے میں یہ بات واضح کر دی گئی۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کیا فرماتا ہے؟ وہ یہ فرماتا ہے کہ جس نے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کی، ان کی تعلیمات کی پیروی کی، ہے وہی کام کا، وہی دنیا میں جو ہے وہ کامیاب ہے، وہ کام کا ہے، اسی کا مقصد حیات یعنی زندگی کا مقصد جو ہے وہ پورا ہوگا دین اسلام کا، اور وہی دین اسلام کا سچا ماننے والا ہوگا۔ وہ کون ہوگا؟ وہ انسان ہوگا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرے گا اور ان کی باتیں جو ہے ان کی سنتوں پر عمل کرنے والا ہوگا، ٹھیک ہے۔ آپ نے قرآن کی آیتیں پڑھی ہیں نا، جس میں اللہ تعالیٰ نے کئی مقامات پر جو ہے وہ فرمایا ہے وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، یعنی اللہ کی اطاعت کرو اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو۔ اللہ کو ایک معبود یا ایک اللہ ماننے کے بعد جو ہمارا پہلا فریضہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی مانیں اور ان کی تعلیمات پر اور ان کی سنتوں پر عمل کریں، ٹھیک ہے میرا بیٹا۔ تو امید ہے کہ آپ کو یہ جو ہے اس کی وضاحت جو ہے وہ سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اب چلتے ہیں الفاظ معنی کی طرف۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب ہم نے حمد کا کام کیا تھا تو حمد میں بھی میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ اس کے الفاظ معنی جو ہے وہ اپنی کتاب کے آخر میں سے جو ہے وہ یاد کر لیجیے، اور مجھے اچھی طرح سے یقین ہے پورا کہ آپ ماشاءاللہ سے اتنی اچھی بچیاں ہیں کہ آپ نے جو ہے وہ کام جو ہے وہ یاد کر لیا ہوگا۔ اب دیکھیے صفحہ نمبر 49 یعنی 49 پر آپ کو نظم نعت کے جو ہیں وہ الفاظ معنی دیے گئے ہیں۔ دیکھیے محمد کا کیا معنی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسم مبارک، اسم کہتے ہیں نام کو، بہت تعریف کیا گیا، ٹھیک ہے، یعنی جس کی تعریف کی گئی۔ احمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسم مبارک، بہت تعریف اور حمد و ثنا کرنے والا، یعنی وہ جو اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرنے والا ہو۔ پیغام یا پیام کا مطلب زبانی بات، ٹھیک ہے۔ تحفہ انعام، راہ راستہ، دم سبب یا ذریعہ، ٹھیک ہے۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے ان الفاظ معنی کو جو ہے وہ اپنی اسی کتاب میں سے یاد کر لینا ہے، یعنی آپ نے لکھنے نہیں ہیں بلکہ آپ نے ان کو صرف یاد کرنے کا کام جو ہے وہ کرنا ہے، ٹھیک ہے میرا بیٹا۔ تو اس کے ساتھ ہی ہماری آج کی کلاس کا جو ٹائم ہے وہ ختم ہوتا ہے۔ اگلی کلاس میں انشاءاللہ ہم اسی سبق کے نظم کے حوالے سے عملی کتاب کا کام جو ہے وہ کریں گے۔ تب تک کے لیے اپنی معلمہ کو اجازت دیجیے، فی امان اللہ۔